مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمان اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں ابو طلحہ. آج کی حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی حدیث ہے کہ بچوں کو کھانے کے آداب کی تربیت دینا. ایک سے زیادہ افراد اگر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچوں کو سکھلانا، بتانا، ان کی تربیت کرنا کہ ہم کھانا کیسے کھائیں گے، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھیں گے اور کھانا کہاں سے کھائیں گے. اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، ترغیب دی اپنے صحابی کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، بچے تھے چھوٹے سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے. صحابی کا نام ہے عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں زیر پرورش تھے. تو سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک الطعمة بعد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں زیر پرورش بچے تھے. تو ایک مرتبہ سیدنا ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اے عمر بن سلمہ، آپ اپنے ہاتھ کو پورے پیالے میں ہاتھوں کو گھما رہے ہو. یدی تتیشو فی الصحفہ، آپ پورے پیالے کے اندر جس برتن میں سالن رکھا ہوا ہے، سالن ڈالا ہوا ہے، اس پورے برتن کے اندر کبھی آپ اپنے سامنے سے، کبھی دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پورے میں آپ اپنے ہاتھوں کو گھما رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پھر تلقین فرمایا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو، اللہ کا نام لے لو. وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل بیمینک، الٹے ہاتھ سے نہیں. یہ بچے کو سکھلانا ہے، ہم نے بچے کو سمجھانا ہے، ہم نے بچے کی تربیت کرنی ہے کہ کھانا جو کھانا ہے یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے کہ بچے کو سمجھانا، بچے کو سکھلانا. ٹھیک ہے، بچوں کو دائیں ہاتھ کا تو تقریباً ہر کوئی بتا دیتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنے کا ایک آدھے بار تو بتلا دیا، لیکن ہمیشہ سے اس کی تربیت کرنا کہ ہمیشہ بچہ پڑھتا رہے، اس کے لیے بچے کو بار بار کہنا ماں باپ کے لیے لازم ہے. اور پھر بچے کو یہ بتلانا کہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا. پھر فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اور جب بھی کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ. آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سامنے سے کھانا ہے. نہ کہ ایک ہی برتن، ایک ہی پلیٹ میں آپ نے کھانا ڈالا ہوا ہے، تو سالن ڈلا ہوا ہے ایک ہی برتن میں، بڑا برتن ہے اس میں، تو اپنے سامنے سے خود اپنے سامنے سے کھانا ہے، دوسرے کے سامنے سے جا کے نہیں کھانا. فما زالت تلک الطعمة بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بس اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تربیت کے بعد، اس ترغیب کے بعد، فما زالت تلک الطعمة بعد، کہ اس کے بعد ہمیشہ سے میں نے کھانا ایسے ہی کھایا، یعنی دائیں ہاتھ اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا اور دائیں ہاتھ سے کھایا، اپنے سامنے سے کھایا. جو برتن تھا، جس برتن کے اندر بڑا برتن ہے یا بڑا برتن ہے، کوئی وہاں پہ چاول ہے یا کچھ اور چیز ہے، تو اپنے سامنے سے اٹھا کے کھانا، نہ کہ دوسرے کے سامنے سے جا کے چیزیں کو اٹھانا. بعض لوگوں کا یہ
دیکھا ہے کہ جس وقت دسترخوان لگا ہوتا ہے تو دوسرے کے سامنے سے جا کے چیز اٹھا لینا، اپنے سامنے سے ہاتھ بھی نہ لگانا، تو یہ جو ہے یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر جو چیز ہے، 3 چیزیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں، والدین کو سمجھائی گئی ہیں۔ ایک چیز یہ بتلائی گئی کہ جب بھی بچے کو سمجھانا ہے، یہ بات تربیت میں شامل کرنی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس کے ساتھ بچے کو ایکسٹرا بھی سمجھا دینا ہے، ایکسٹرا بھی بچے کی تربیت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور ایسی تربیت کرو کہ بچہ جو ہے کل کو اس کے لیے کہیں اور پہ بھی وہ اس کے فائدے میں آئے، اس کے کام آئے وہ باتیں۔ پھر کسی دسترخوان پہ بیٹھا ہو تو اسے یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کی تربیت کا اصول تھا، معمول تھا۔ بچے کو سمجھایا گیا کہ آپ نے بیٹا کھانا کیسے کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے اور کیا پڑھ کر کھانا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھا۔ دسترخوان پر بیٹھ کر یہ سب چیزیں جو ہیں بچوں کو بتلانا ہے، اور ساتھ میں اس کے یہ چیز بھی آئی ہے کہ آپ جس وقت ہم بچے کو سمجھانے لگیں تو پیار اور محبت سے سمجھانا ہے، نہ کہ غصہ سے کہنا ابے یہ کیا کر رہا ہے تو، ہاں مجھے نظر نہیں آ رہا، اپنے سامنے سے سکھاؤ، نہیں، پیار سے سمجھانا ہے، محبت سے سمجھانا ہے، سلیقے سے سمجھانا ہے بچے کو۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کے طریقے اور بچے کی تربیت کا اصول ہے کہ بچہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو غصہ کر رہے ہوتے ہو، بچوں کو دوسروں کے اوپر زیادہ فوقیت، تو لو بھی فلاں کا بچہ ہے وہ اتنا اچھا ہے۔ وہ بچہ بھی کیا کرے گا، آپ تو والد ہیں، آپ تو والدہ ہیں، آپ کے تو خلاف نہیں ہوئے گا اور نہ والدہ کے خلاف جائے گا، نہ ان کو برا سمجھے گا، وہ خود سے نفرت کرنے لگ جائے گا، ارے یار ہمت ہار جائے گا، میں ہوں ہی ایسا، مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ تو ایسا نہیں، بچے کو پیار محبت سے سمجھانے کا ہے۔ آج کے اس حدیث کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور جیسا کہ یہ کرونا کی وبا پھر رہی ہے، اور خصوصی طور پر SOPs پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کروائیں، تو دعا ہے اللہ رب العزت سب کے بچوں کو نیک بنائے۔ اور ساتھ میں یہ ویڈیو جو ہے آپ کے پاس جیسے ہی پہنچے، اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی قسم کا مسئلہ ہے، نماز کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے، ابھی جیسے کہ قربانی آ رہی ہے، قربانی کے مسائل ہیں، آپ اس کے کمنٹس میں جا کر کسی قسم کا بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی حدیث کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔